سفیر آل نبی کلمہ گوانے ماریا سفیر آل نبی کلمہ گوانے ماریا بیعت حسینی کر کے پھر نمازیاں نے مسلم دا سر اتاریا سفیر آل نبی کلمہ گوانے ماریا سفیر آل نبی کلمہ گوانے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید کوفہ کی خدمت میں ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہید کوفہ بصد احترام لاکھوں سلام۔ شہید کوفہ بصد احترام لاکھوں سلام۔ شجاعتوں کے مولا مقام لاکھوں سلام۔ شہید کوفہ تو انتخاب امامت نیابتوں کا امین۔ تو انتخاب امامت نیابتوں کا امین۔ تو اعتماد شہ تشنہ کام لاکھوں سلام۔ شہید کوفہ انہیں نہ آب میسر انہیں ملا نہ پیا، انہیں نہ آب میسر انہیں ملا نہ پیا، چھلک کے گیا ہاتھوں میں جام لاکھوں سلام۔ شہید کوفہ کرو سلام کہا جب غریب کوفہ نے، کرو سلام کہا جب غریب کوفہ نے،
کہا حسین پہ میرا سلام لاکھوں سلام، شہید کوفہ کشاں کشاں جسے لاتے ہیں کس کا لاشا ہے، کشاں کشاں جسے لاتے ہیں کس کا لاشا ہے، دیار کوفہ میں ہے اژدہام لاکھوں سلام، شہید کوفہ تمہاری ذات ہے کرب و بلا قصر نامہ، تمہاری ذات ہے کرب و بلا قصر نامہ، سرے جبین پہ لکھا ہے نام لاکھوں سلام، شہید کوفہ سرے حسین نے مسلم کے سر کو جب دیکھا، سرے حسین نے مسلم کے سر کو جب دیکھا، کہا وکیل پہ میرے سلام لاکھوں سلام، کہا وکیل پہ میرے سلام لاکھوں سلام، شہید کوفہ بس احترام لاکھوں سلام، عقیدتوں کے معلی مقام لاکھوں سلام، شہید کوفہ بس احترام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسلسلہ شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل
بس یہ کہ چند بند پیش کر رہا ہوں. فاتحہ. کوفے میں جو پابند بلا ہو گئے مسلم اور مورد بیداد جفا ہو گئے مسلم، بچوں سے بھی غربت میں جدا ہو گئے مسلم، ان صدموں سے مشتاق قضا ہو گئے مسلم، ہر روز مسافر کے لیے در بدری ہے، ہر شام کو ان کی چراغ سحری ہے، ہر شام کو ان کی چراغ سحری ہے، وارد ہوئے ناگاہ در توپ شجدر، تسبیح بکف ذکر خدا میں تھے وہ در پر، حضرت نے کہا خشک زبان اپنی دکھا کر، نظر پہ سر فاطمہ ایک پانی کا ساغر، احسان کر اللہ پیغمبر کا تصدق، پانی دے مجھے ساقی کوثر کا تصدق، پانی دے مجھے ساقی کوثر کا تصدق، تو آ گئی اور جام لبالب دیا لا کر، حضرت نے پیا بیٹھ کے دروازے کے اوپر، پھر کوزے کو وہ رکھ کے جو یہاں آئی مکر، دیکھا کہ ہیں بیٹھے ہوئے زانوں پہ دھرے سر، تو نے کہا شہر میں کیا گھر نہیں رکھتا، یا گھر نہیں رکھتا کوئی یاور نہیں رکھتا، یہ سنتے ہی تو سے یہ کہنے لگے رو کر، گھر ہوتا تو ہم کاہے کو یوں بیٹھتے در پر، یا میرے لیے فکر کسے ہوگی یہ خواہر، زینب ہے نہ بھائی ہے نہ زوجہ ہے نہ دختر، شبیر جدا مجھ سے ہے عباس جدا ہے، ایک ہم تنہا یہاں محبوس بلا ہے، القصہ کے حاکم نے حضور اپنے بلایا، وہ کلمہ سخت ان کو ستمگر نے سنایا، جس نے لحد احمد مرسل کو ہلایا، مسلم نے ملا ہاتھوں کو رونا بہتایا، حاکم نے کہا قبر میں بھی ہاتھ ملے گا، اب خنجر بیداد میرا تجھ پہ چلے گا، اب خنجر بیداد میرا تجھ پہ چلے گا، جلاد نے تب بازو مسلم کو لیا تھا، ساتھ اس کے غریبی سے چلے مسلم ناکام، اس زینے پر معراج شہادت ملی ہر گام، اور بام پہ آ کر وہ خورشید لبے بام، چپ بیٹھے تھے مسلم وہاں سمسام کے نیچے، تھی خلق تماشے کو کھڑی بام کے نیچے، قاتل نے لگایا سر مسلم پہ جو شمشیر، سر کٹ کے پکارا میں فدائے سر شبیر، کوٹھے سے گرایا جو تنے مسلم دلگیر، یا حیدر کرار کہاں اور کہیں تکبیر، یا حیدر کرار کہاں اور کہیں تکبیر، قطرے تو گرے خون کے داماد علی میں، قطرے تو گرے خون کے دامان علی میں، سرگود میں زہرا کے تناغوش علی میں، سرگود میں زہرا کے تناغوش علی میں، سر پیٹنے کی جاہ گرا جبکہ وہ لاشا موجود تھے حاکم کی طرف سے وہاں آدھا، میں کیا کہوں ایک نے دی لاش کو ایزا، پھر لاش کے پاؤں میں غرض رسی کو باندھا، پہلے اسے دربار ستمگار میں لائے، پھر کھینچتے ہر کوزہ و بازار میں لائے،
اس لاش کو کوچوں میں پھراتے تھے وہ بدخواہ، رونے کے فرشتوں کی صدا آتی تھی واللہ، ایک بی بی بھی پوشیدہ تھی اس لاش کے ہمراہ، چلاتی تھی کہ یا ولدی یا ولدیا، جب پوچھتا تھا کوئی یہ کہتی تھی صدا ہے، کہتی تھی زمین فاطمہ مشغول بکا ہے، کہتی تھی زمین فاطمہ مشغول بکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذي جعلنا في امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین، الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى، الرحمن الرحیم، الذي نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمبتة الحسین الشہید بکربلا، مالک یوم الدین، الذي ملک علیا زین العابدین بالامامة والغدا، ایاک نعبد عبادتا تبلغنا فی القیامہ، وبصحبت محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا، إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم، هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء و جناب مسلم علیہ السلام پر صداران شہزادی کونین، آج کی یہ مجلس جو کہ شب شہادت جناب مسلم سفیر امام حسین علیہ السلام منعقد کی گئی ہے، سب سے پہلے بارگاہ پروردگار عالم میں دست سوال بلند کرتے ہیں، پروردگارہ بحق اہل بیت علیہ السلام منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، تمام مومنین مومنات کی جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما، ہماری مسجد میں بارگاہوں کو آباد فرما، بے برکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برادران و خواہران گرامی قدر، آج کی ہماری اس تقریر کے دو پہلو ہیں۔ پہلا حصہ روز عرفہ کی مناسبت سے ہے، اور دوسرا پہلو جناب مسلم علیہ السلام سفیر امام حسین علیہ السلام مقدمہ واقع کربلا کے عنوان سے ہے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں کہ جو ایک ذمہ داری ہماری گردن پر ہے، جو مسئولیت ہماری گردن پر ہے، اس مسئولیت کو بے وجہ احسن
ادا کر سکوں اور آپ کی جو خدمت کی ذمہ داری ہماری گردن پر ہے اس کو بے وجہ احسن بطور خوب انجام دے سکوں۔ اور دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ پروردگارہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کا اعوان و انصار اور ان کا دوستدار اور ان کا محب قرار دے، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، روز عرفہ 9 ذی الحج، اس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سال کے کچھ ایسے ایام ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جن میں سے ایک روز عرفہ ہے۔ خصوصی طور پر روز عرفہ کے لیے مومنین کا جمع ہو کر اکٹھا ہو کر کے دعائے عرفہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ لہٰذا آج کے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم لوگ ایک ساتھ مل کر کثیر تعداد میں، جس طریقے سے سالہ گزشتہ بارگاہ علی ابن ابی طالب نے آپ کی اس خدمت کو انجام دیا اور آپ کے لیے اس زمینے کو فراہم کیا کہ آپ لوگ یہاں بارگاہ میں اکٹھا ہو کر کے دعائے عرفہ کی تلاوت کریں، لیکن اس بار ہم لوگ مجبور ہیں۔ بہرحال ہم لوگ گھر سے ہی انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ آپ تمامی حضرات اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں، اپنے بچوں کے ساتھ میں اکٹھا ہو کر کے دعائے عرفہ کی تلاوت کریں، مستحب ہے۔ دوسری چیز، روز عرفہ کی فضیلتوں میں 2 چیزیں ہیں، ایک روز عرفہ کا روزہ ہے اور دوسرا روز عرفہ کی دعا ہے۔ لیکن فضیلت دعائے روز عرفہ کو اگر آپ کو محسوس کرنا ہے تو اس چیز سے آپ محسوس کیجئے کہ اگر آپ کا روزہ رکھنا روز عرفہ کے دن، عرفے کے دن کا روزہ رکھنا آپ کے لیے سخت ہے اور دعا پڑھنے کے لیے آپ کے لیے مشقت کا سبب بن جائے گا اور آپ دعا نہیں پڑھ سکیں گے تو آپ کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا دعا کے پڑھنے کے لیے مشقت کا سبب بنتا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد آپ آرام سے بنا کسی مشکل کے دعا پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اور دعائے روز عرفہ پڑھنا بھی مستحب ہے۔ تیسری چیز، غسل۔ روز عرفہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے روز عرفہ کا غسل کرنا مستحب ہے، اور بہتر وقت یہ ہے کہ آپ زوال آفتاب سے پہلے روز عرفہ کا غسل کر لیں اور اس غسل کے ساتھ میں انشاءاللہ ظہر عصر کی نماز اور اس کے بعد میں دعائے عرفہ کی تلاوت کریں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو روز عرفہ کے دن مستحب ہے، عرفے کے دن جو مستحب ہے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان روز عرفہ کے دن عرفات میں حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب میں یہ ملتا ہے کہ اگر یہ شخص جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا ہے، زیارت پر قبر امام حسین علیہ السلام پر جانے سے پہلے اگر فرات کے پانی سے غسل کرتا ہے اور غسل کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے عازم ہوتا ہے، تو وہاں فرات کے پانی سے غسل کرنے کے بعد سے لے کر قبر امام حسین علیہ السلام تک جتنے قدم یہ چلے گا، ہر قدم کے بدلے اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ پروردگار اس کے نام اعمال میں ہر قدم کے بدلے ایک حج کا ثواب لکھے گا، جو حج تمام تر مناسک اور تمام تر شرائط حج کے ساتھ میں انجام دیا گیا ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی روز عرفہ۔ لہٰذا آج کے اس زمانے میں جو ہم لوگ میدان عرفات یا منا یا مکہ مدینہ جانے سے قاصر ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے قاصر ہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے گھروں کی چھتوں سے یا اپنے گھروں کے آنگن سے، صحن سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پانچویں چیز جو روز عرفہ کے دن بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے وہ ہے روز عرفہ کی نماز۔ نماز روز عرفہ بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔
یہ نماز دو طریقے کی نمازیں ملتی ہیں. پہلی نماز جو مخصوص ہے وہ پہلی نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز روز عرفہ کی. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون. یہ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ. یہ مخصوص ہے اور یہ اس کا وقت ہے نماز ظہر عصر کے بعد. نماز ظہر عصر کے بعد دعائے عرفہ سے پہلے انشاءاللہ یہ 2 رکعت نماز بجا لائیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری نماز اور ملتی ہے جو کہ 4 رکعت ہے. یہ 4 رکعت نماز آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. لہٰذا یہ 2 رکعت کر کے آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس میں سورہ حمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے. اس نماز کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. انشاءاللہ اس ثواب سے محروم نہ رہیں. چھٹی چیز جو روز عرفہ کے دن مستحب ہے وہ ہے صدقہ دینا. انشاءاللہ کثرت کے ساتھ میں صدقہ نکالیں. خصوصی طور پر آج کے اس زمانے میں جو یہ بیماری اور یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، خصوصی طور پر انشاءاللہ ہر روز بہتر ہے، ہر روز کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی صبح کا آغاز کریں تو صدقے کے ذریعے کریں. اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں اگر کوئی انسان صدقے سے آغاز کرتا ہے تو اس کے دن میں 2 چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا. ایک شیطان کے شر سے، 2 ظالم اور جابر بادشاہ کے شر سے وہ محفوظ رہے گا. لہٰذا اپنے تمام تر دنوں کا آغاز صدقے کے ذریعے کیجئے. خصوصی طور پر روز عرفہ جو کل انشاءاللہ آپ نے اس کل کا آغاز کرنا ہے، وہ خصوصی طور پر کل کے دن آپ نے انشاءاللہ صدقہ نکالنا ہے. 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو فضیلت روز عرفہ میں ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہم کو آئندہ سال میں اس دن یا قبر زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرمائے، یا انشاءاللہ بیت خدا خانہ خدا کی زیارت سے اور حج و عمرے سے ہمیں مشرف فرمائے. ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم اہل عرفات جرما من انصرف وهو يظن انه لن يغفر له. جو عرفات کے میدان میں ہے روز عرفہ کے دن اور وہ وہاں سے مشعر کے لیے جا رہا ہے، اب وہ جو خارج ہو رہا ہے میدان عرفات سے مشعر کے لیے، سب سے بڑا گناہ اس شخص کے لیے یہ ہے کہ یہ عرفات کے میدان سے خارج ہو اور اس بات کا گمان کرے، اس بات کا شک کرے کہ پروردگار عالم نے اسے نہیں بخشا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی خانہ خدا کی زیارت سے پہلے، حج سے پہلے جو حج کے ارکانات ہیں، اس ارکان میں دوسرا انسان محرم ہوتا ہے، محرم کے بعد میں عرفات کے میدان میں جاتا ہے. عرفات کے میدان میں جانے کے بعد اب اگر یہ آنے والے جو دوسرے حج کے احکامات ہیں ان کو انجام دینے سے پہلے اگر یہ گمان کرے عرفات کے میدان سے خارج ہوتے وقت کہ پروردگار عالم نے مجھے بخشا یا نہیں بخشا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا پروردگار عالم کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ پروردگار تمام تر گناہوں کا بخش دینے والا ہے. لہٰذا ہمارے پر لازم ہے کہ پروردگار عالم سے طلب مغفرت کریں. پروردگار رحمان و رحیم ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے گا. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من الذنوب ذنوب لا یغفر الا بعرفات. بعض گناہوں میں جو انسان گناہ انجام دیتا ہے، ان گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں لا یغفر، جو بخشے نہیں جاتے مگر صرف اور صرف میدان عرفات میں. انسان اپنی زندگی میں بعض گناہوں کا ایسا مرتکب ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں میں مرتکب نہ ہو، اس لیے کہ یہ جو جان ہے ہماری وہ پروردگار عالم کی امانت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں کو انجام نہ دیں. لہٰذا اگر انسان نے اعوذ باللہ گناہوں میں مرتکب ہو گیا، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو کہیں بخشے نہیں جاتے ہیں سوائے میدان عرفات میں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی خانہ کعبہ اہل بیت علیہ السلام خانہ کعبہ سے اور اہل بیت علیہ السلام کے حرم کی زیارات سے مشرف فرمائے. صلوات پر عظمت محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، روزہ عرفہ کی فضیلت کو درک کریں، اس کے روزے، اس کی دعا، اس کے غسل، اس کے نماز، اس کے صدقے اور طلب مغفرت کو فراموش نہ کریں، اور اپنی دعاؤں میں
مجھ جیسے بندے حقیر کو بھی یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، اور تمام مومنین مومنات کو بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کیجیے گا۔ دوسری چیز، ہماری تقریر کا دوسرا پہلو، جناب مسلم علیہ السلام سفیر امام حسین علیہ السلام، نائب امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے۔ اس سے قبل کہ جناب مسلم کے بارے میں ہم کچھ بیان کریں عزیزان گرامی قدر، ایک تاریخ کا چھوٹا سا پہلو جو ہمیں بہت بڑا درس دیتا ہے اور ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہمیں اس سبق سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ وہ سبق کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ امام حسین علیہ السلام کو مختلف خطوط کوفیوں نے لکھے ہیں، اور قریب مضمون یہ ہے کہ مولا تشریف لے آئیے، ہمارے پاس ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، ہمارا دین ضائع جا رہا ہے، ہماری شریعت بگاڑ جا رہی ہے، مولا تشریف لے آئیے تاکہ ہم آپ سے کسب فیض کریں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے 15 رمضان جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر کے کوفے کے لیے روانہ کیا۔ 5 شوال دقیقاً 20 دن کے بعد جناب مسلم سرزمین کوفے پر وارد ہوتے ہیں۔ شہادت جناب مسلم کب ہے؟ شہادت جناب مسلم ہے 9 ذی الحجہ۔ کتنے دن بنتے ہیں؟ ٹوٹل 64 ڈیز، 2 مہینے 4 دن قیام رہا ہے جناب مسلم کا کوفے کی سرزمین پر۔ 5 شوال آپ کی آمد ہے اور 9 ذی الحجہ آپ کی شہادت ہے۔ 64 دن جناب مسلم کوفے کی سرزمین پر زندگی بسر کی ہے، گزارے ہیں۔ بعض لوگ فکر یہ کرتے ہیں کہ جناب مسلم کوفے آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے فوراً ہی جناب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ مولا آپ تشریف لے آئیے۔ نہیں عزیزان گرامی قدر، روایتوں میں اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 37 دن کے بعد، 37 ڈیز کے بعد جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ مولا آپ تشریف لے آئیے۔ عزیزان گرامی قدر، درس دیکھیں اس تاریخ سے اور اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، اے صاحبان نظر، یہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں گزشتہ میں، یہ جو واقعات پیش آئے ہیں گزشتہ میں، ان سے تم عبرت حاصل کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو نائب بنا کے بھیجا، نائب امام کوفے میں آیا، 37 دن تک 2 حال سے خارج نہیں ہے عزیزان گرامی قدر۔ پہلا حال یہ ہے کہ الیاذ باللہ جناب مسلم نے خطا کی ہے، اور وہ خطا کیا ہے کہ جناب مسلم نے بنا کوفیوں کو پرکھے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کے بھیج دیا مولا آپ تشریف لے آئیے۔ ایسا امکان نہیں ہے۔ نائب امام، جس کو امام نے نائب بنا کے بھیجا ہے، جس کو امام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، وہ تمام تر زاویوں سے اس نے کوفیوں کے دعووں کو پرکھا ہے۔ جناب مسلم نے کوفیوں کے دعووں کو پرکھنے کے بعد 37 دن بعد، فوراً ہی نہیں عزیزان گرامی قدر، 37 دن کا عرصہ، 1 مہینہ 7 دن جناب مسلم علیہ السلام نے کوفیوں کے دعوے کو پرکھا ہے، اور پرکھنے کے بعد پھر خط لکھا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کو۔ لہٰذا پہلا درس تو یہ کہ نائب امام نے کوئی خطا نہیں کی۔ اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے سفیر کوفے میں آئے، انہوں نے تمام تر زاویوں سے کوفے کے دعوے کی پرکھ کی، ان کا امتحان کیا، ان کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد ان کے دعووں کی جب صداقت جناب مسلم کے لیے احراز ہو گئی، محرز ہو گئی، لہٰذا جناب مسلم نے 37 دن بعد خط لکھا کہ مولا اب آپ کوفے تشریف لے آئیے، یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لہٰذا پہلی چیز تو جناب مسلم نے خطا نہیں کی۔ دوسری چیز، 37 دن تک یہ جو کوفی جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تاریخ میں کم سے کم 12,000 لوگ، زیادہ سے زیادہ 40,000 لوگ، کم سے کم 12، زیادہ سے زیادہ 40,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ لوگ جو جناب مسلم علیہ السلام نے جن کے دعووں کو صحیح جانا تھا، وہی لوگ کچھ دن بعد پلٹ گئے۔ درس کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ نائب امام، امام کا وصی،
امام کا نائب، امام کا سفیر، جن کے دعووں کی صداقت کو پرکھ لیتا ہے اور پرکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کوفے تشریف لے آئیے، وہی لوگ کچھ ہی دنوں میں پلٹ گئے. وہی لوگ جن کا دعویٰ جناب مسلم جیسے نائب نے جن کے دعوے کو صحیح پایا تھا، ان کا دعویٰ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ کیا وجہ بنی؟ کہ یہ لوگ جو جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کے بلایا تھا، آج وہ لوگ جناب مسلم کو تنہا چھوڑ گئے. کیا وجہ بنی؟ سبب کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ علت کیا؟ عزیزان گرامی قدر، آج ہم لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں. اب دیکھیں عزیزان گرامی قدر کہ یہ جو ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، اس کی دو اہم ترین وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی جو ابن زیاد کوفے میں داخل ہوا، کوفے میں حاضر ہوا، اور اس کوفے میں حاضر ہونے کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اور پہلے جو ابن زیاد نے 2 حربے انجام دیے. پہلا حربہ تحدید، ڈرایا، خوفزدہ کیا کہ جاؤ جا کر گھر والوں سے کہہ دو کہ اگر اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو دارالعمارہ کے حصار سے نہیں ہٹایا تو ان کا گھر، ان کا مال، ان کی اولاد سب ہمارے پر جائز ہے، سب کو ہم قربان کر دیں گے، سب کو ہم مار دیں گے، گھروں کو ویران کر دیا جائے گا، خون بہا دیا جائے گا، تمہاری جان و ناموس ہمارے پر حلال کر دی جائے گی. لہذا جیسے ہی یہ خبر کوفے میں پہنچی، تمام تر لوگوں کی عورتیں کوفے میں تشریف لے آئیں، اور کوفے کی دیواروں سے اور کوفے کے دروں سے ایک ایک عورت اپنے گھروں سے نکلتی ہوئی آئی اور اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو لے کر کے چلی گئی. جملہ یہ تھا بہت سارے لوگ ہیں، مسلم اکیلے نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کی مدد کرنے والے. تمہارے اکیلے سے کیا ہوگا؟ تم اکیلے چلے جاؤ. ایک ایک کر کے پورا دارالعمارہ کا جو حصار تھا، جو 40,000 لوگوں نے حصار کیا تھا، جناب مسلم کے ساتھ میں محاصرہ کیا تھا کوفے کی کہ دارالعمارہ کا، کوفے کا دارالعمارہ تنہا رہ گیا، جناب مسلم تنہا رہ گئے. روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب 8 ذی الحجہ جناب مسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آماد ہوئے مسجد کوفہ میں، تو صرف 30 لوگ رہ گئے تھے. تو پہلی چیز جو جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیتی ہے وہ ہے تحدید، وہ ہے ڈر، وہ ہے خوف. اور اس خوف کو جب ابن مرجانہ نے تمام تر کوفیوں کے درمیان میں عام کیا تو تمام تر لوگ راستہ چھوڑ کر چلے گئے. دوسری چیز طمع، لالچ، مال، پیسہ، جائیداد. ہم تم کو اتنا مال دیں گے، اپنی تلواریں دو، اتنا اس کے تلوار کے برابر سونا لے جاؤ. مال دو اور تلوار کے برابر سونا لے جاؤ. لہذا لوگوں نے کچھ خوف کی بنا پر اور کچھ لالچ کی بنا پر جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. تو ایک وجہ جو ابن زیاد لعنت اللہ کی وجہ سے بنی وہ یہ تھی. دوسری وجہ جس کی وجہ سے جناب مسلم کو چھوڑ دیا گیا اکیلا، وہ کیا تھی؟ وہ تھی حماقت. کس کی حماقت؟ شیعان حیدر کرار کی حماقت. سلیمان ابن سرد خزائی جو کہ شیعوں کا ایک بڑا چہرہ تھے کوفے میں، حماقت کیا تھی؟ حکم دے دیا، فتویٰ دے دیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام جانتا ہوں، میرا امام مکے سے کوفے کی جانب آ رہا ہے اور میں قیام کو مکروہ جانتا ہوں. ایک حماقت قیام جناب مسلم کی کمر توڑ دیتی ہے. اور یہ حماقت دشمن کی طرف سے نہیں تھی بلکہ اپنی قوم میں درمیان نادان کی وجہ سے تھی. ایک نادان انسان جو بے بصیرت انسان تھا، اور اس بے بصیرت انسان نے قیام جناب مسلم کی کمر توڑ دی. لہذا بصیرت ہمارے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر بصیرت ہے تو کبھی بھی معصومین علیہ السلام کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. جہاں امام حسین علیہ السلام کا قول اس زمانے کے لوگوں کے لیے حجت تھا، وہی ان کے بھیجے ہوئے نائب کا قول ان کے لیے حجت ہونا چاہیے تھا. لیکن اس جناب سلیمان ابن سرد خزائی نے جناب امام حسین علیہ السلام کے نائب کی، ان کے بھیجے ہوئے جناب مسلم کی تردید کی اور یہ کہہ دیا کہ جی نہیں، ہمارے امام تو تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، ہم اپنے امام کی بات سنیں گے، امام کے نائب کی بات
نہیں سنیں گے. نائب امام یہ کہہ رہا ہے, سفیر امام حسین یہ کہہ رہا ہے کہ محاسنہ کرو, لیکن یہ شخص کیا کہتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں, ہمارے وقت کا امام ابھی آ رہا ہے, ہم ان سے حکم لیں گے, ہمارے وقت کا امام ہمیں حکم دے گا, ہم نائب امام کی بات نہیں سنیں گے. لہٰذا غور کریں اس چیز کے اوپر کہ جہاں معصومین علیہ السلام کا قول ہمارے لیے حجت ہے, وہیں اگر اسی معصوم نے کسی کو ہمارے لیے نائب قرار دے دیا, کسی کو ہمارے لیے وسیع قرار دے دیا, کسی کو ہمارے لیے حجت قرار دے دیا, تو اب اس کا قول بھی ہمارے لیے حجت ہے اور اس کی بات کو بھی ہمارے لیے سننا ضروری ہے. وگرنہ اگر نائب امام کی تردید کی, جس طریقے سے کل کوفے کے میدان میں, کل کوفے کے اندر دارالعمارہ کے درمیان اگر ایک نائب امام کی بات کو نہ سننا کربلا کے واقعہ کے رونما ہونے کا سبب بنا, آج کہیں خدا نہ کرے اس طریقے سے ہمارے درمیان میں پیش آئے. لہٰذا غور کریں, توجہ کریں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز آپ توجہ کیجئے گا, دوسری چیز کیا تھی؟ جب اتنے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, 12,000 کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 40,000 بیعت ہو گئی جناب مسلم کے ہاتھ پر. ادھر خط و کتابت باقاعدہ دونوں طرف جاری تھی. ابن سعد یزید کو خط لکھتا ہے کہ کوفے کی خبر لو کہ یہاں پر حسین ابن علی کے نائب نے, وسیع نے, ان کے بھیجے ہوئے نمائندے نے کوفے کے حالات کو بدل دیا اور کوفہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے. ابن مرجانہ کو حکم دیا گیا کہ ابن مرجانہ جاؤ کوفے کے دارالعمارہ کو سنبھالو. ابن مرجانہ کا حیلہ دیکھیں عزیزان گرامی قدر, کیا تھا حیلہ؟ اپنے آپ کو لباس امام حسین علیہ السلام میں, لباس سادات میں, لباس بنی ہاشم میں کوفے میں داخل کیا. لباس بنی ہاشم پہنا, لباس بنی ہاشم پہن کر 500 کا قافلہ لے کر, 500 لوگوں کو لے کر کے کوفے میں وارد ہوا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لے آئے, لہٰذا سب لوگ نے اس چیز سے دھوکہ کھایا, غفلت, بے بصیرتی. لہٰذا ابن مرجانہ اپنے اس ہیلے میں کامیاب ہوا اور ایک لباس سادات, ایک لباس ہاشمی لوگوں کو دھوکہ دے گیا. ابن مرجانہ نے ہیلا کیا اور ہیلا کر کے ایک لباس جو ہاشمیوں کا لباس تھا, اس لباس سے ہاشمی سے لوگوں کو دھوکہ دے دیا. اب لوگ دھوکہ کھا گئے. آج کے زمانے میں کیا عزیزان گرامی قدر, میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. بغداد کا شیخ صدوق یا شیخ توسی کا زمانہ تھا. وہ جو اپنے طلباء کو درس دیا کرتے تھے, ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کو درس دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص, ایک بازاری آیا, ایک دکان والا آیا اور وہ ایک لڑکے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا, ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور بڑی تیزی کے ساتھ تیور چڑھے ہوئے تھے, آستین الٹی ہوئی تھی. اور لانے کے بعد میں شیخ صدوق یا شیخ بھائی سے کہتا ہے, شیخ صدوق سے کہتا ہے کہ یہ آپ کا طالب علم ہے جس نے چوری کی ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے اس جملے کو سنا تو شیخ صدوق یا شیخ توسی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, یہ طالب علم نہیں ہے, یہ طالب علم کے لباس میں چور ہے جس نے چوری کی ہے. جس طریقے سے ابن مرجانہ نے لباس سادات, لباس ہاشمی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا, آج دشمنان دین نے, دشمنان اسلام نے ہمارے درمیان میں لباس روحانیت سے ہمیں دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تاکہ مکتب تشیع کے اتحاد کو توڑ دیا جائے اور ان کے درمیان میں اختلاف کا بیج بو دیا جائے. لہٰذا یاد رکھیں کہ لباس سے دھوکہ نہ کھائیں. جس طریقے سے شیخ صدوق یا شیخ توسی کے زمانے میں وہ طالب علم کے لباس میں چور ہمارے درمیان میں داخل ہو گیا تھا, آج ہمیں بھی اپنے درمیان میں موجود دشمنان کے کارندوں کو جو لباس روحانیت میں ہمارے درمیان میں موجود ہے محفوظ رہنا ہے ان سے, اور ان کی شناخت کرنا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا کرنا ہے, تاکہ ہمارے وقت کا امام جو ہمارے درمیان اتحاد دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے وقت کا امام جو ہمارے درمیان میں یکجہتی دیکھنا چاہتا ہے, ہمارے وقت کا امام جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معصومین کی ولایت کے درمیان ہمیں ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے, یہ دشمنان اسلام اپنے حربوں میں کامیاب نہ ہو جائیں اور ہم ان کے حربوں سے محفوظ رہیں. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہٰذا بصیرت سے کام لینا ہماری ذمہ داری ہے.
یہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو مختلف قصے بیان کیے ہیں، جو مختلف واقعات بیان کیے ہیں، یہ قصے کہانے آج کے واقعات اور آج کی تاریخ کی طرح نہیں ہے کہ آج کے زمانے کی تاریخ کی طرح اس کو بیان کر دیا اور چھٹی ہو گئی. نہیں عزیزان گرامی، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان بصیرت، اے صاحبان عقل و خرد، اے صاحبان نظر، عبرت حاصل کرو. اے صاحبان نظر عبرت حاصل کرو. زمانے گزشتہ کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات سے یہ سلیمان ابن سرد خزائی نے جنہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے وقت کا امام آ رہا ہے، ہم اس سے حکم لیں گے، نائب امام سے حکم نہیں لیں گے. اس سے امام وقت سے ہم حکم لیں گے، وہ ہمارے لیے جو کہیں گے وہ ہم کرتے نظر آئیں گے. یہ جو سفیر امام حسین علیہ السلام ہے، یہ نہیں ہے، ان کی بات ہمیں ماننا نہیں ہے. لیکن اب وہی سلیمان ابن سرد خزائی کو دیکھیں، جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی، امام سجاد کی اجازت کے بغیر جنگ شروع کر دی. عین البردہ میں جا کر کے توابین کا قیام قرار پایا. تو وہ سلیمان ابن سرد خزائی جو جناب مسلم کے زمانے میں بغیر امام کی اجازت کے کیا کہہ رہے تھے کہ قیام کرنا مکروہ ہے، وہی سلیمان ابن سرد خزائی شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد امام کی اجازت کے بغیر عین الوردہ میں چلے گئے. آپ دیکھیں کردار، بے بصیرتی، بے وقوفی، حماقت. ایک طرف امام کے حکم کو اپنے لیے اولویت قرار دینا اور نائب امام کو کنار کر دیا، دوسری طرف امام موجود ہے اور بنا امام کی اجازت کے توابین کا قیام شروع کر دیا. لہذا بصیرت ہمارے لیے بہت اہم ترین شے ہے. عزیزان گرامی قدر، بصیرت کے ساتھ میں کام لیں تاکہ امام وقت کو ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار کے ذریعے، اپنی جہتی کے ذریعے، اپنے اتحاد کے ذریعے امام کے قلب کو خوش کر سکیں. دشمنان اسلام کا حربہ یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. ان لوگ میں اختلاف پیدا کرو اور حکومت کرو. کل یہی کیا گیا، کسی کو لالچ دے کر کے جناب مسلم کا ساتھ چھڑوا دیا، کسی کو تحدید کے ساتھ میں، خوف کے ساتھ میں جناب مسلم کا ساتھ چھڑوا دیا، اور کچھ احمق لوگ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. جناب مسلم 8 ذی الحجہ، وہ جو 40,000 لوگ جناب مسلم کے ساتھ دارالامارہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، وقت جیسے جیسے گزرتا گیا سفیر امام حسین تنہا رہے. آذان گرامی قدر، کربلا کا آغاز ہے 8 ذی الحجہ سے. کربلا کا آغاز ہے شہادت امام حسین علیہ السلام سے. ہمارے دلوں کی بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے دلوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے دن محرم کے قریب آ رہے ہیں، دلوں میں بے چینیاں ہیں، دلوں میں اضطراب ہے. ہاں عزیزوں اور میرے دوستوں، آج امام حسین علیہ السلام کا محرم قریب آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں اضطراب، بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ذرا تصور کیجئے 8 ذی الحجہ جناب مسلم پر کیا بیتی ہوگی کہ جب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کوفی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. امام حسین کوفے سے، کچھ امام حسین مکے سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں. میرا حسین اب کوفیوں کے درمیان تنہا رہ جائے گا. کیفیت جناب مسلم کیا تھی؟ عزیزان گرامی قدر، جب جناب مسلم علیہ السلام ظہر عصر کی نماز ہوئی، مغرب عشاء کی نماز کے لیے جب جناب مسلم مسجد کوفہ میں گئے، روایت میں ملتا ہے، تاریخ یہ ملتی ہے کہ 30 لوگ جناب مسلم کے ساتھ تھے. جب نماز عشاء تمام کی تو صرف اور صرف 10 لوگ رہ گئے جناب مسلم کے ساتھ. ہاں عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں یہ کوفی وہی کوفی ہیں جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو تنہا چھوڑا تھا، آج ان کے فرزند حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں ارے کوئی مجھے راستہ دکھا دے، میں کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں مکے کی طرف جانا چاہتا ہوں، تاکہ حسین سے کہہ دوں اے حسین ان کوفیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ کوفی آپ کو تنہا چھوڑ گئے. عزیزو اور میرے دوستو، کوفی تنہا چھوڑ گئے جناب مسلم کو.
جناب مسلم تنہائی کے عالم میں کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب مسلم کو اسیر کر لیا گیا. جناب مسلم کو جب اسیر کیا گیا، ایک روایت ازان گرامی قدر اور آپ کی رحمت کو تمام کیا، اسیر جب جناب مسلم کو کر لیا گیا، ایک شخص جو جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دست بعدب جوڑا، جوڑنے کے بعد کہتا ہے مولا میری سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو بھی اسیر کر کے دربار کوفے میں لایا گیا تھا اور جناب مسلم کو بھی اسیر کر کے دربار کوفے میں لایا گیا تھا. مولا آپ بھی اسیر تھے، جناب مسلم بھی اسیر تھے، لیکن مولا دونوں کی اسیری میں نے بہت فرق محسوس کیا. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اے چاہنے والے تو نے کیا فرق محسوس کیا؟ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے مولا جب جناب مسلم کو اسیر کر کے کوفے کے دارالامارہ میں لایا گیا تھا، میں نے دیکھا جناب مسلم غل و زنجیر میں قید تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، لیکن جناب مسلم کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا سینہ کشادہ تھا، آنکھیں تیرگی سے ابن زیاد کو دیکھ رہی تھیں، آنکھیں جھکی ہوئی نہیں تھیں. لیکن مولا جب آپ کو اسیر کر کے کوفے کے دربار میں لایا گیا ہے مولا میں نے یہ دیکھا آپ کی کمر خمیدہ تھی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی. ایک مرتبہ میرا غریب امام سید سجاد کہتا ہے اے چاہنے والے تو نے ہم دونوں کی اسیری کو تو دیکھا لیکن اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ جب مسلم ابن عقیل کو دربار کوفہ میں لایا گیا تھا تو کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ دربار کوفے میں زینب ام کلثوم نہیں تھی، حسین کے اہل حرم نہیں تھے، مسلم تنہا تھے. لیکن جب مجھے کوفے کے دربار میں لایا گیا زینب ام کلثوم سروں سے ردائیں چھینی جا چکی تھی، میرے ساتھ اہل حرم کو لایا گیا. اے چاہنے والے میں اپنی نگاہوں کو کیسے بلند کر سکتا تھا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جناب مسلم ایک مرتبہ جناب مسلم پیاس کی شدت بڑھی، جناب مسلم کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیا جائے. ہاں عزیزو اور میرے دوستو پانی لایا گیا. جیسے ہی جناب مسلم نے چاہا کہ پانی نوش کر لیں، خون کا ایک قطرہ پانی میں گرا، پانی نجس ہو گیا. ایک مرتبہ جناب مسلم کے لیے دوسری مرتبہ پانی آیا، تیسری مرتبہ پانی آیا، لیکن جناب مسلم کے منہ کا خون پانی میں گرتا چلا جاتا تھا، پانی نجس ہوتا چلا جاتا تھا. میں کہوں گا اے مسلم سفیر امام حسین ہونا، نائب امام حسین ہونا، کل امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. ارے کل حسین بھوکے پیاسے شہید ہو گے تو اے مسلم تم کیسے سیراب ہو جاؤ. ہاں عزیزو اور میرے دوستو بس جناب مسلم کو دارالامارہ پر لے جایا گیا، دارالامارہ سے نیچے جناب مسلم کو گرا دیا گیا. ہاں عزیزو اور میرے دوستو 2 فرق تھے، ایک سفیر حسین تھا، ایک علمدار حسین تھا. سفیر حسین جب دارالامارہ سے نیچے گرایا گیا ہاتھ کھلے ہوئے تھے. میں کہوں گا اے سفیر حسین جب دارالامارہ سے نیچے آئے ہیں آپ کے ہاتھ کھلے تھے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے علمدار حسین جب زی سے زمین کی طرف آیا سر پر گرز لگا تھا، آنکھ پر تیر لگا تھا، دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. حضرت عباس جب زی برتزی سے زمین کی طرف آئے عجیب کیفیت تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرما. اس مجلس کا ثواب جو معین کیا ہے پروردگار تمام ناظرین گرامی قدر، ہمارے تمام تر مرحومین، خصوصی طور پر بانی مسجد امام بارگاہ علی بن ابی طالب حاجی موسیٰ صاحب، شاہ فیاض صاحب کی روح کو اس کے ثواب کو ارسال فرما. پروردگار ماہ محرم قریب ہے، پروردگار ماہ محرم قریب ہے، ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما. پروردگارہ خصوصی طور پر میں تمام مومنات سے دست بادب جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ حساس سنخیت ہے، آپ
حساس صنف ہیں، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں ہم مردوں سے زیادہ شریک رہتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں، میں آپ سے دست بادب جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں اس وبا سے حفاظت کی اور مسجد امام بارگاہوں کے آباد ہونے کی دعائیں کیجیے۔ اہل بیت علیہ السلام کو، خصوصی طور پر امام رضا علیہ السلام کو اگر 2 واسطے دیے جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک امام رضا علیہ السلام کو ان کے فرزند امام جواد علیہ السلام کا واسطہ، اور ایک امام رضا علیہ السلام کو ان کی جدہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ دیا جائے تو امام رضا علیہ السلام اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ تمام مومنین سے، خصوصی طور پر میں اپنی ماؤں بہنوں سے دعا کرتا ہوں کہ دعا کریں مصلی عبادت پر بیٹھ کر اس وبا سے تمام مومنین مومنات کی حفاظت کی اور مسجد امام بارگاہوں کی آباد ہونے کی امام رضا علیہ السلام کو واسطہ دیں، وقت کے زندہ امام کو واسطہ دیں کہ ہم مسجد اور امام بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں امام رضا علیہ السلام آپ کو واسطہ دیتے ہیں، امام جواد علیہ السلام کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ کی شکستہ پہلو کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، جنت البقیع کی ویران قبروں کا مولا ہماری مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرمائیے۔ ہم مولا محرم قریب ہے، ہمارے دلوں کی بے چینیوں کو محسوس آپ کرتے ہیں مولا۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مولا آپ سے دعا کرتے ہیں مولا ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرمائیے۔ مولا شہادت جناب مسلم کے صدقے میں جو کربلا کے سب سے پہلے شہید ہیں، جو سفیر امام حسین کی شہادت کے صدقے میں دعا کرتے ہیں مولا اس وبا سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرمائیے۔ پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے دیا دیا مسلم چھوڑ کے ٹوریا امت مہمان نوازی کی تھی پھر نہ مڑیا غازی دی بین رکیہ بچڑے دان کتے نالے سردہ تاج واریا سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے وچ کلے آنے گے حیدر دادا مادے اینو آخر ویلے آئی پیر عباس دیا دے لگے زخم ہزارہ بدنوں تے تلواراں دے پر حوصلہ نہ ہاریا سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے بیعت حسینی کر کے پھر نمازیاں نے مسلم دا سر اتاریا سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے سفیر آل نبی کلمہ گوانے مارے سارا دیا جائیاں جد بابے دے شہر چلنگیاں اے پتھراں دی برسات چ روڑ سرا تو لنگیاں
متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منا جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الاخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا سامع أئمة الهدى السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا عليك آلاف التحية والثناء سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك المستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعاء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة مع الصلوات.